الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم سن رہے ہیں رقیہ کے بارے میں، اور اسی سے جڑی باتیں ہیں ہماری پانی پر رقیہ کرنے کے بارے میں، پانی پر دم کرنے کے بارے میں۔ بہت سارے دلائل گزشتہ درسوں میں ہم نے سنا، اسی سے جڑی ایک حدیث ہمارے ساتھ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہا جاتا ہے، عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء ثم يصب على المريض۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پانی پر دم کرنا صحیح سند سے ثابت ہے، جیسے یہ حدیث ہم نے پڑھا مصنف ابن ابی شیبہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے یہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پانی میں دم کیا جائے پھر اسے مریض پر بہایا جائے۔ تو یہ جتنے سارے دلائل ہیں، ان دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پانی پر دم کیا جا سکتا ہے، اور اسی اسلاف سے یہ عمل منقول ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض علماء نے اس کے عدم جواز کا بھی فتویٰ دیا ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، مگر بہت سارے جید علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے صالح فرماتے ہیں، جب میں بیمار ہوتا تو میرے باپ پانی کا پیالہ لیتے اور اس پر پڑتے اور مجھے کہتے کہ اس پانی میں سے پی لو اور اپنے ہاتھوں اور منہ کو دھو لو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ پانی پر دم کرتے اور اس پر پڑتے، پھر اسے پی لیتے اور اپنے اوپر بہا لیتے تھے۔ اسی طرح محمد بن مفلح کہتے ہیں کہ عبداللہ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو پانی میں پڑھ کر پیتے ہوئے اور اپنے اوپر ڈالتے ہوئے دیکھا ہے۔ الآداب الشرعیہ میں یہ چیز نقل کی گئی ہے، مجلد نمبر 2 صفحہ نمبر 440 پر ایک۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ایک وقت میں مکے میں بیمار تھا اور کوئی علاج کرنے والا نہیں تھا، دوا نہیں تھی، کوئی علاج کرنے والا نہیں تھا، تو میں سورہ فاتحہ سے علاج کرتا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ زمزم کا پانی لیتا اور اس میں برابر سورہ فاتحہ پڑھتا اور پھر اسے پیتا، تو مجھے اس سے مکمل شفا مل گئی۔ زاد المعاد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 180 پر 8۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے جب کسی نے پانی اور تیل پر قرآن اور مسنون دعائیں پڑھ کر دم کرنے اور مریض کو پلانے اور غسل دینے کی تعلق سے سوال کیا تو شیخ نے فرمایا، لا حرج فی الرقیہ بالماء ثم یشرب منہ المریض او یغتسل بہ کل ھذا لا بأس بہ۔ تو شیخ نے کہا کہ پانی کے ساتھ دم جسے مریض پی لے یا اس سے غسل کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دم براہ راست مریض پر بھی پھونک کر ہوتا ہے اور پانی پر بھی دم میں ہوتا ہے، اور پانی پر دم بھی ہوتا ہے جو مریض کو پلایا جائے اور اس پر جھڑکا جائے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اکثر و بیشتر علماء کرام نے جادو کے علاج کے تحت پانی پر دم کرنا ذکر کیا ہے، اور سحر زدہ آدمی پہ علماء ہو یا عاملین یہی عمل متواتر کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جادو کے اثر سے، سحر سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ یہاں ایک شبہ کا ازالہ یہاں کرنا ضروری ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پر پھونکنے سے منع کیا ہے، اسی سبب علماء نے پانی اور تیل وغیرہ پر دم کرنے سے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا شرب احدکم فلا يتنفس فی الاناء،
صحیح بخاری کی حدیث ہے، تم میں سے جب کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے۔ اس حدیث میں سانس لینے کی ممانعت ہے، ایک حدیث میں پھونکنے کی ممانعت ہے۔ وہ اس طرح سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ عام پینے والے پانی میں سانس لینے یا اس میں پھونک مارنے کی ممانعت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عام پینے والے پانی میں سانس لینے یا اس میں پھونک مارنے کی ممانعت ہے، کیونکہ حدیث میں پینے کے لفظ کے ساتھ ممانعت وارد ہے، لیکن جس پانی پر دم کرنا ہو وہ مستثنیٰ ہے، یعنی دم کرتے وقت پانی پر پھونک مار سکتے ہیں، جیسا کہ اوپر کئی روایات ذکر کیے گئے ہیں۔ آج سائنسی علوم سے پتہ چلتا ہے کہ پھونک سے جراثیم نکلتے ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، مگر قرآن کریم یا مسنونہ اذکار پڑھنے سے ایک قسم کی تاثیر پیدا ہوتی ہے، اسی لیے پھونک مریض کے لیے نفع بخش ہے۔ اگر پڑھ کر پھونکنے سے بھی نقصان کا پہلو نکلتا تو مریض کو شفا نہ ملتی، جبکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ مریض کے جسم پر یا پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جائے فائدہ مند ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ بغیر پڑھے پھونکنا اور وہ کتاب پڑھ کے پھونکنا جسے شفا قرار دیا گیا ہے، دونوں میں بڑا واضح فرق ہے۔ تو یہ کہا جائے گا کہ پانی پر پڑھ کر دم کرنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ پانی پیتے وقت بغیر پڑھے پھونکنا منع ہے، اور سلف نے دم والی احادیث سے یہی مفہوم سمجھا ہے، اس پر ان کا عمل بھی رہا ہے، اور نصوص کو سمجھنے کے لیے سلف نے جیسے سمجھا ویسے سمجھنا ضروری ہے۔ امام احمد بن حنبل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر، شیخ ابن باز، شیخ صالح عثیمین، عبداللہ بن عبد الرحمن الجبرین، یہ علماء ہیں۔ جمہور اہل علم نے پانی پر دم کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین صحیح طرح سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں اگلے درسوں میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔